سر یہ بتائیں آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا جس میں جنات کی حاضری آ گئی ہو، جنات حاضر ہوئے ہو اور کوئی عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی اس انسان نے، کچا گوشت کھانا شروع کر دیا یا عجیب خوفناک حرکتیں کرنا شروع کر دی ہو، کوئی ایسا واقعہ؟ دیکھیں جی، اس طرح کے واقعات میں بنیادی طور پہ زیادہ تر تو ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ ٹھیک، کچھ لوگ جو وہ مکر وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو نا جی اپنی کوئی چیز منوانے کے لیے، جیسے ہمارے ہیں۔ لیکن اس طرح ہمارے پاس ایک اس طرح کا کیس میرے پاس آیا کہ ایک خاتون تھی، اس پہ جنات آتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بلوایا، میں جب گیا تو وہ آلریڈی جن جو تھے وہ اس کے شوہر سے باتیں کر رہے تھے، اس کو بتا رہے تھے۔ جب میں گیا تو وہ جن کہتے ہیں جی ہم نے ان کے ساتھ حاضری نہیں کرنی کیونکہ یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو پھر ہم نے جب اس میں دیکھا وہ تھوڑے سے ہیوی قسم کے تھے، ہم نے پھر یہ جو سرخ مرچ ہوتی ہے اس پہ پڑھائی کی اور اس کی تھوڑی سی جب دھونی دی تو نہ صرف وہ جو خاتون ہے وہ اٹھ کے بیٹھ بھی گئیں۔ یہ میں بتا دوں کہ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں نا جن یا جنات یا جادو سے، ان پہ سرخ مرچ جو ہے وہ اس کی سمیل یا دھواں اس پہ اثر نہیں کرتا، اس وقت تک ان میں وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب وہ اس کی سمیل آنی شروع ہو جائے گی، سمیل اب اس کے اثرات ختم ہو گئے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو جب ہم نے وہ کیا تو خاتون جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تو اس سے جب پوچھا گیا اس نے مجھے تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ یعنی جب اس کے وہ اثرات کچھ یاد ہی نہیں تھا، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ بتائیں، ابھی آپ نے جیسے کہا کہ کچھ لوگ ڈرامے بھی کرتے ہیں، تو اصل میں کیفیت کیا ہوتی ہے جب کسی پر جنات کی حاضری ہوتی ہے؟ جنات کی جن پہ حاضری ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ ایک الگ دنیا میں چلے جاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں ہیں، کس طرح۔ مثلا میرے پاس ایک گجران والے سے ایک پیشنٹ آئی، خاتون لڑکی آئی، تب اس کا یہ تھا کہ اس کے ساتھ اس کے ریلیٹیو تھے، اس کے ماموں تھے، اس کی خالہ تھی، وہ کسی کو نہیں جانتی، سب کو بھولی ہوئی تھی۔ وہ کہتی میں کسی کو نہیں جانتی، ان کو گالیاں نکالتی تھی، وہ الٹے سیدھے ان کو، اور انہوں نے بڑی مشکل سے قابو کیا ہوا تھا۔ اچھا، وہ لے کے پھر رہے تھے مختلف معالجین کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس، تو بیچاروں نے بڑے پیسے خرچ کیے۔ میرے پاس وہ آئے تھے علاج کے لیے کہ جی اس کو ذہنی عارضہ ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ میں نے اس کو دیکھا، مجھے آتے پتہ چل گیا کہ اس میں تو کوئی اور چیز ہے، تو میں نے ان کو کہا باہر چلے جائیں، اس کو ساتھ بٹھایا بچی کو۔ میرا خیال کو 6-7 منٹ جب میں نے اپنا وہ عمل کیا تو وہ بچی آہستہ آہستہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی، تو اس نے آواز ماری ماموں کر کے، تو وہ یکدم پر حیران ہوئے کہ یار یہ تو بھولی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا جی جی کون ہے ماموں؟ پھر اس نے کہا جی خالہ جی۔ وہ سارے لوگ میرا خیال ہے ودن کوئی 10-15 منٹ وہ کہنے لگا کہ سب ایک ہی ہویا، یہ تسی موزہ کرتا۔ میں نے کہا جی اللہ معاف کرے، موزے تو پیغمبروں کے ساتھ ہے نا، انسان کا تو یہ بس نہیں ہے، لیکن یہ بچی آپ کی کسی اور بیماری میں ہے، اس کو جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ بیسیکلی اس پہ یہ اثرات تھے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے اور میرا خیال ہے وہ آج تک اس بچی کی شادی بھی ہو گئی الحمدللہ۔ تو وہ جو جن تھا وہ چلا گیا یا آپ نے اس کو بھگا دیا؟ اس پہ بھیجا جادو کے ذریعے نا چیزیں مسلط تھیں، وہ جب پڑھائی کی گئی وہ بھاگ گئے، اور جادو کا طور ہو جاتا ہے آسانی سے، جادو کا طور ہو جتنا مرضی پرانا ہو۔ اس کو وہ میں نے جب دم وغیرہ کیا تو وہ چلے گیا، کوئی 6 ماہ وہ ٹھیک رہی، اس کی پھر وہی حالت ہوئی، تو پھر میں دوبارہ وہاں پہ ہم گجران والے گئے، تو الحمدللہ آج تک اس بچی کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہیں، کچھ بھی نہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو یہ بتائیں اگر کسی عام انسان نے کوئی ایسا عمل کرنا ہو کہ جنات کی حاضری ہو تو وہ کس طرح سے کر سکتا ہے؟ کیا طریقہ ہے اس کا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی صاحب علم کو جو عامل بھی ہو، قابل بھی ہو اور کامل بھی ہو، تاکہ اگر کل کو آپ عمل کریں تو آپ کی بیک پہ ہو۔ ٹھیک، کوئی جن وغیرہ اگر آپ قابو کرتے ہیں، اگر آپ کا علم ناقص ہوگا، اگر آپ کا استاد کی توجہ نہیں ہوگی تو وہ جن آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ دیکھیں نا، آپ کسی آزاد کو جب پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ تو دشمن بن جائے گا نا آپ کا، لہٰذا آپ نے پہلے اپنا پورا ساز و سامان پورا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، مطلب ایک اسٹرانگ ٹیم ہو آپ کی، اسٹرانگ ٹیم ہو، آپ کا استاد پیچھے ہو، ان کیس کوئی مسئلہ ہو تو وہ سنبھال سکے، جو سنبھال سکے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اس کے بعد جو استاد آپ کو جس طریقے پہ چلائے، جو آپ کو وظیفہ بتائے، جو اس کے تراکیب ہیں، جو طریقے میں بتائے، اس کو آپ فالو کریں تو وہ آہستہ آہستہ۔ ان کا کوئی آپ کچھ دینا بھی پڑتا ہے، کھلانا پڑتا ہے، جیسے کہتے ہیں گوشت دینا پڑتا ہے، یا یہ کوئی خوراک ہوتی ہے کسی کے گھر اب کی، یہ ہمارے جو مطلب آپ کے گھر میں جو جنات رہتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کس طرح سے ان سے مطلب مدد لیتے ہیں، کام کرواتے ہیں، آپ انہیں بدلے میں کیا دیتے ہیں، کیا وائبز ہوتی ہے آپ کے گھر کی؟ اس میں ہمارے جو استاد ہیں نا جن کی یہ حاضری ہے، تو انہوں نے وہاں پہ ان کی ڈیوٹی جہاں بھی ہوں، یہ کھانا وہاں جا کے کھاتے ہیں ایک ہی جگہ پہ، وہ ان کو دیتے ہیں۔ کیا کھاتے ہیں کھانے میں؟ یہ کھانے میں ان کی مختلف خوراکیں ہیں، یہ ہم جو کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں،
یہ زیادہ ان کی مرغوب چیز ہے وہ گوشت ہے، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کبھی 2-3 ماہ کے بعد ایک پورا جانور کر کے نا جی تو وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ لو بھی وہ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے کہ جس نے جو کھانا وہ کھا لے۔ تو وہ غائب کون کرتا ہے؟ جنات ہی وہ کرتے خود ہی ہیں کرتے ہیں نا، جو کھاتے ہیں وہی کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس طرح وہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کی خوراک نارملی وہ ہماری جو حاضری ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہے، تو میں نے کہا نا مجھے تو انہوں نے تصرف میں دی ہے، ہم ان سے کوئی غلط کام نہیں لیتے۔ آپ کیا کام کرواتے ہیں ان سے، یہ بتائیے؟ ہم ان سے زیادہ تر جیسے کہ میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک میں چینل پہ گیا، وہاں پہ جو فوٹوگرافر تھا اس کا کوئی ایشو تھا، تو جب میں نے دیکھا اس کی حالت تو اس پہ نا جی اس کے سسرال والوں نے کچھ کیا ہوا تھا ذہنی طور پہ، ٹھیک ہے۔ وہ بیچارہ اپسیٹ مائنڈ تھا۔ میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا جی وہ میری بیوی جو ہے مجھ سے گئی ہوئی ہے جی، اور وہ یہ وہ مسائل بتائے۔ تو ابھی کچھ ٹائم تھا شو شروع ہونے میں، میں نے وہ فون پہ اپنے بیٹے پہ حاضری لگائی، تو ہم نے 3-4 کی ڈیوٹی لگائی کہ یار اس کی بیوی پہ جاؤ، اس کو ذرا شعور دو۔ تو میرا خیال ہے کہ 2-4 دنوں میں ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی ٹھیک وہ ڈیوٹی لگا دی نا کہ وہ دماغ میں گھس کے اس کی نیگیٹو تھنکنگ کو وہ چینج کر دیا۔ تو یہ مطلب یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جائز ہے؟ آپ اس طرح کر سکتے، جنات کے ذریعے مدد لے سکتے ہیں اور ایسے معاملہ طے کیے جا سکتے دیکھیے ہیں؟ جی اس پہ تو جو مفتی کرام ہیں وہی رائے دے سکتے ہیں، چونکہ اس پہلو پہ میں تو رائے نہیں دے سکتا۔